پرندوں پر حکومت کرتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی کسی کے ایک اشارے پر تخت آسمان سے پلک جھپکتے ہی زمین پر آیا ہو؟ اگر نہیں تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیران کن کہانی سننے جا رہے ہیں، ایسی کہانی جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صرف ایک کہانی اور تاریخی قصہ نہیں، یہ ہے عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی سچائی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ایک ایڈونچر، حکمت اور ایمان سے بھرپور سفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے، بچپن سے ہی نہایت ذہین، ہوشیار اور اللہ کے خاص رحمت کے حامل تھے۔ انہیں اللہ نے بچپن میں ہی ایسی دانائی دی جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہ ہو۔ ایک بار دو لوگ اپنے جانور کے جھگڑے پر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تب ان کی ایج بہت چھوٹی سی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر میں ایسا فیصلہ سنا دیا کہ سب حیران رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت ملی جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو۔ آپ جنات کو حکم دیتے، وہ آپ کے لیے شیشے کے محل تیار کر دیتے، نہریں نکال لیتے، قلعے بنا دیتے، اور وہ آپ کے حکم سے سمندر کی گہرائیوں سے خزانے نکالتے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی کنٹرول دیا تھا۔ جی ہاں، ہوا پر، جہاں آپ چاہتے ہوا آپ کو لے جاتی، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ وہ چونٹیوں کی زبان سمجھ سکتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے نا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا تھا۔ قرآن میں واقعہ ہے کہ جب آپ کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو چونٹیوں نے اپنی قوم سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان پر جب چونٹیوں کی آواز سن لی تو وہ مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ میری اور میرے لشکر کی وجہ سے ان چونٹیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے ان چونٹیوں کی زبان سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ ایک اور جانور کی میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بہت ہی دلچسپ اور حیران کن ہے۔ ایک دفعہ تمام جانور اور پرندے آپ کے پاس جمع تھے، لیکن ان میں ایک ہدہد نامی پرندہ موجود نہ تھا۔ ہدہد پرندہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ہدہد پرندہ کہیں دور چلا گیا تھا۔ تو آپ نے اسے طلب کیا تو ہدہد پرندے نے واپسی پر ایسی خبر دی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہدہد نے بتایا، یا نبی اللہ، میں یمن کی ایک قوم سبا سے آیا ہوں، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت سورج کی عبادت کرتی ہے۔ یہاں کی ملکہ تھی ملکہ بلقیس۔ وہ اس ملکہ بلقیس کا ذکر کر رہا تھا جو دنیا کی سب سے حیران کن، پر اسرار اور عقل مند خاتون حکمران تھی، جن کے حسن و حکمت کا چرچا عرب سے لے کر افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، جن کے پاس سونے چاندی کے انبار، لشکروں کے لشکر اور بے حد ذہین و درباری موجود تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ملکہ بلقیس کی۔ ملکہ بلقیس سبا قوم کی حکمران تھی۔ یمن کے وہ علاقے جہاں خوشحالی اور علم کے خزانے موجود تھے۔ ان کی سلطنت دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ وہ اور ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفادار پرندے ہدہد نے وہاں سے خبر لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم عالی شان اور بڑا پر اثر خط لکھوایا۔ اللہ کے نام سے میرے سامنے عاجزی سے آؤ اور اسلام قبول کرو۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا وہ چونک گئی۔ یہ صرف ایک سیاسی پیغام نہ تھا، یہ ایک روحانی چیلنج تھا، حق اور باطل کی جنگ کا۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا، لیکن درباری جنگ پر زور دینے لگے۔
ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ اس کی دانش، سیاست اور تحمل کا ثبوت تھا۔ پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفوں کا قافلہ بھیجا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال سے فریب دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے خزانے سے بہت بہتر ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی طرح نہ مانے تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کو تیار ہو گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ بلقیس آ رہی ہیں تو انہوں نے فرمایا، کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس اطاعت کے ساتھ آئیں؟ جنات میں سے ایک جن نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے ان کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور واقعی ملکہ بلقیس کا عظیم و عالیشان سونے سے جڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس پہنچی تو اس نے اپنا تخت دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے فرش پر، شیشے کے فرش پر چلنے کو کہا تو وہ سمجھی کہ شاید یہ پانی ہے۔ اس نے اپنا کپڑا تھوڑا سا اٹھایا تو دیکھا کہ یہ واقعی شیشے کا فرش ہے۔ اس سب حکمت، طاقت اور صداقت کو دیکھ کر ملکہ بلقیس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور سلیمان کے ساتھ اسلام لے آئی۔ اللہ رب العالمین کے لیے قیادت صرف طاقت سے نہیں، عقل، حکمت اور تدبر سے چلتی ہے۔ سچ کو پہچاننا اور اس پر جھک جانا ہی اصل عظمت ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنا غرور توڑا، تخت چھوڑا اور سچائی کو اپنایا۔ آج کی دنیا کی خواتین کے لیے ملکہ بلقیس ایک مثال ہے، جنہوں نے اقتدار کو ایمان کے تابع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آخرت کا سفر نہایت ہی عجیب واقعہ ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کا ایک حیران کن اور عبرت آموز واقعہ ہے، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جنات جیسے طاقتور مخلوق بھی غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا کی۔ جنات، ہوا، پرندے، انسان سب آپ کے تابع تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں کھڑے تھے، اپنے محل میں ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑے تھے۔ دربار کے باہر جنات مصروف عمل تھے، کوئی عمارتیں بنا رہا تھا، کوئی مجسمے، کوئی قلعے، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ نبی کھڑے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے کوئی ہلنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم ساکن تھا مگر روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے اللہ کے حضور خاموشی سے کھڑے کھڑے وفات پا چکے تھے۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، جنات اپنے کام میں لگے رہے، سمجھے کہ نبی ابھی زندہ ہیں۔ وہ ایک دیمک کا کیڑا جو چھوٹا سا کمزور تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کر دیا، جتنی کہ وہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور ایک دن اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر جنات کانپ اٹھے، ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں، مگر وہ تو کب کے رخصت ہو چکے۔ قرآن مجید میں جنات کے بارے میں کچھ یوں بیان ہے، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم نازل کیا تو کسی کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی سوائے زمین کے کیڑے کے جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا یہاں تک کہ وہ گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور جس سے چاہے اپنے راز سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ طاقت، علم اور اختیار سب فنا ہو جانے والے ہیں، باقی صرف رب کی ذات رہنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، اقتدار دے
اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اصل چیز ہے اللہ کی رضا اور شکر گزاری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔